بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم درخواست گزار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو پاکستان آرمی کے چیف ہیں۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، آج آپ کی خدمت میں دست بستہ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بلا شبہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی نگہبانی پاک افواج کی ذمہ داری ہے، اور پاک افواج ایک طویل عرصے سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میری نظر میں اس کے کئی اسباب ہیں، اور جو اسباب ہیں وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو حکومتوں میں ہیں اور ان کے کردار سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ پاک فوج کے ماضی کے تمام آپریشنز کی ناکامی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ آپریشن ہو گیا، اس کے بعد دہشت گردوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ یہ دہشت گرد کون ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک کو اقتصادی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ عوام بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ روپے کی قدر انہوں نے کم کی، سونے کی قیمت اور مہنگائی کا طوفان انہوں نے بڑھایا۔ جناب حافظ عاصم منیر صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سود کے خلاف قرآن میں کہاں کہاں احکامات ہیں؟ سورہ روم کی آیت 39، سورہ نساء کی آیت 161، سورہ آل عمران کی آیت 130، سورہ البقرہ کی آیت 275، سورہ البقرہ کی آیت 278، سورہ البقرہ کی آیت 279، جن میں سود کو واضح طور پر ظلم کہا گیا ہے، اور سود خوری کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ سود نہ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جناب جنرل صاحب، آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس جنگ میں آپ ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ہمارا جمہوری نظام دھوکہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو منتخب ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اکثریت کا نمائندہ ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اور انہوں نے اسے منتخب کیا ہے، بالکل غلط، بالکل جھوٹ۔ وہ ایک حلقے کے چند ہزار لوگوں کے ووٹ لے کر آتا ہے اور دعویٰ وہ پورے حلقے کے لوگوں کی حمایت کا کرتا ہے، جبکہ پورے حلقے کے لوگوں نے اسے مسترد کیا ہوتا ہے، عملاً مسترد کیا ہوتا ہے۔ وہ عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں ہوتا۔ جناب جنرل صاحب، ملک میں آپریشن عزم استحکام کے ساتھ آپریشن اصلاح معیشت بھی شروع ہونا چاہیے۔ میری چند تجاویز ہیں جن پر آپ کے علاوہ کوئی عمل درآمد نہیں کروا سکتا، کیونکہ یہ اقتصادی دہشت گرد صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، یہ اپنی مراعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ہی ملک میں توانائی کا بحران پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کسی شخص کے جسم میں توانائی کی کمی ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان بھی ایک ملک ہے، ایک جان ہے جس کے اندر توانائی کی سخت ضرورت ہے، اور اس توانائی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ان کے حصے کا دودھ کوئی اور پی رہا ہے۔ ملک میں توانائی کے ذرائع کی کمی نہیں ہے، بجلی پیدا ہو رہی ہے، گیس کی بھی پیداوار ہے، گیس کے ذرائع ہیں، ذخائر ہیں، لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیاں غیر قانونی طور پر بجلی مہنگی کر رہی ہیں تاکہ عالمی منڈی میں پاکستانی اشیاء کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے اور وہ مقابلہ نہ کر سکیں، وہ معیار حاصل نہ کر سکیں، پاکستان کے عوام کی زندگی اجیرن ہو جائے اور ملک کی برآمدات ختم ہو جائے۔
ملک کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے. جناب صاحب, بجلی کے بل میں سلیب ریٹ بنائے ہیں انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے. غریب عوام, بجلی کے بل ان کی تنخواہوں اور ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ آ رہے ہیں, اور ان کے اوپر اس سے زیادہ ٹیکسز ہیں. یہ جو سلیب ریٹ بنائے گئے ہیں یہ کسی طرح بھی منصفانہ نہیں ہے, ظلم ہے. بجلی کے نرخ یکساں ہونے چاہیے, فی یونٹ قیمت یکساں ہونی چاہیے, چاہے دن ہو یا رات, کوئی بھی وقت ہو. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا جیسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور ان کے اوپر, بجلی کے بلوں پر انکم ٹیکس, جنرل سیل ٹیکس اور دیگر ڈیوٹیز, ہر طرح کے ٹیکس, اور کراچی میں بلدیہ کراچی کے ناظم نے اپنے ٹیکسز بھی اسی میں شامل کر دیے. شرم کا مقام ہے. بلدیہ کراچی کے ناظم صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اصل میں سارے ٹیکسز یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے ہی حاصل کرنے چاہیے, کیونکہ منافع بھی یہ کما رہے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دے رہے. ٹیکس چور اصل یہ ہیں جو عوام سے تو لے لیتے ہیں لیکن قومی خزانے تک نہیں پہنچاتے اور عوام کو مزید مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اگر آپ حساب لگائیں کہ کتنے صارفین ہیں, ہر کمپنی کے اپنے صارفین ہیں, بل بھیجتے ہیں, ریکارڈ موجود ہوتا ہے, ان کے ریکارڈ کو آپ چیک کر لیں اور اس حساب سے ٹیکسز دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ 1/4 ٹیکس بھی قومی خزانے میں نہیں پہنچتا. عوام پر اس کا بوجھ پڑتا ہے لیکن قومی خزانے میں یہ نہیں پہنچتا. اگر قومی خزانے میں یہ ٹیکسز پہنچے تو ہم IMF کے محتاج نہ ہوں, ہم دوسرے ملکوں سے قرضے لینے کے محتاج نہ ہوں. اگر بل وقت پر جمع نہ ہو تو سرچارج لگ جاتا ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ ہو, بجلی نہ ملے, اس کا سرچارج کون دے گا, اس کا جرمانہ کون ادا کرے گا؟ آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان لوگوں نے کتنے عرصے سے قومی خزانے میں ٹیکسز نہیں جمع کرائے جو یہ وصول کرتے ہیں, بلکہ FBR ان کمپنیوں کو سیلز ٹیکس واپس کر دیتا ہے. اس طرح ان کی چپڑی اور دو ہر طرح سے منافع کما رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں آپ سے امید ہے جس طرح آپ نے بجلی کے نرخوں میں آزاد کشمیر میں کمی کی ہے, اسی طرح یہ سہولت پاکستان کے تمام صوبوں کے شہریوں کو بھی دے دیجیے, تمام عوام کو دے دیجیے. یہ تفریق نہ رکھیے کہ غریب ہے امیر ہے. اگر آپ یہ تفریق رکھتے ہیں تو اس کا سارا فائدہ صرف طبقہ عمرہ کو ملتا ہے. اگر آپ یہ تفریق مٹا دیں گے تو غریب عوام کو بھی فائدہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ امیر طبقہ اپنے لیے ہر طرح کی ترکیبیں استعمال کر لیتا ہے, لیکن آپ کیا غریب عوام کو غریب رہنے دینا چاہتے ہیں؟ ان کی آمدنی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے؟ ہالینڈ میں ایک شخص سالانہ تقریباً 2 کروڑ روپے کماتا ہے. اس سے کم کسی ان کی آمدنی نہیں ہے. فیکس آمدنی سالانہ 2 کروڑ روپے ہے کم سے کم. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ان کی فیکس آمدنی 2 کروڑ روپے ہے ایک شخص کی. تو کیا ان کے ملک میں غریب نہیں ہے؟ ان کے ہاں غربت نہیں ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت نہ ہو, ہمارے عوام غریب نہ ہو, لیکن اگر یہی انداز رہا تو غریب غریب سے تر اور امیر امیر سے تر اور ملک ختم ہو جائے گا. ملک عوام سے چلتا ہے, اس طبقہ عمرہ سے نہیں چلتا. آپ پیٹرول پہ دیکھیے 200% ٹیکس ہے. یہ ٹیکس پیٹرولیم کمپنیوں اور پیٹرول پمپ مالکان سے وصول کیجیے, صارف سے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بھی حساب ہے. اگر یہ ٹیکس قومی خزانے میں پہنچے تو ہمیں دنیا سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. سیلز ٹیکس جو ہے صارف سے وصول کیا جا رہا ہے, تو قومی خزانے سے جو پیٹرولیم کا ٹیکس اگر آپ وصول کریں گے تو تقریباً 50 ارب روپے روزانہ ہے. 5 کروڑ لیٹر سے زیادہ
पेट्रोल रोजाना इस्तेमाल होता है और हर लीटर पर 200% टैक्स है। चलिए, हर लीटर पर 200 रुपए टैक्स है, ये हिसाब लगा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है। और ये 5 करोड़ लीटर का हिसाब भी कम है, इससे ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। तो ये करप्शन है जनरल साहब, जिसकी वजह से हम आज इक़्तिसादी बहरान का शिकार हैं। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये करप्शन, ये नाइंसाफी, ये पुलिस गर्दी, ये वकलागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये सूदगर्दी, ये दहशतगर्दी, इसके नतीजे में पैदा हो रहे हैं चोर और डाकू। आज आवाम जानते हैं कि बिजली उनको नहीं मिलती। एक शख्स, आम आदमी, जिसकी तनख्वाह जो है वो 20,000 30,000 है और उसका बिल जो है 15 से 20,000 रुपये आ जाता है, उसे अपनी बिल जमा कराना होता है। लेकिन 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पाने वाला बिजली भी मुफ्त लेता है, पेट्रोल भी मुफ्त लेता है, मकान का किराया भी सरकार देती है, गैस का बिल भी सरकार देती है, और आखिर में वो पाकिस्तानी शहरियत को लात मार कर किसी और मुल्क की शहरियत अख्तियार कर लेता है और कहता है पाकिस्तान में उसे कुछ नहीं मिला। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसे नाशुक्रों को क्यों नवाज रहे हैं? पाकिस्तान के गरीब अवाम पर रहम फरमाइए, आप उनका ख्याल कीजिए। आज एक शख्स अपनी बेटे की शादी के लिए जेवर नहीं बना सकता, क्योंकि सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही है और ये मसनूई है। सोना स्मगल किया गया, अफगानिस्तान पहुंचाया गया। इन्हीं लोगों ने, जिनकी तनख्वाहें लाखों करोड़ों में हैं, इन्हीं लोगों ने जो बिजली के मुफ्त बिल लेते हैं, इनको कोई एहसास नहीं। नेपरा का जो चेयरमैन है, उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी बिजली का बिल अदा नहीं किया, और जब भी कंपनियों से उसे रिश्वत मिलती है, वो बिजली के नर्ख में इजाफा कर देता है। बगैर रिश्वत के तो यह काम नहीं हो सकता। ऐसा जालिमाना इक़दाम कोई इंसान नहीं कर सकता। ये इंसान नहीं है, नेपरा के जो मेंबरान है, हैवान है। ये लोगों को ज़ब्ह करने वाले ये दरिंदे हैं जो फैसले करते हैं। ये कानून से बालातर लोग नहीं हैं। इनको कानून के दायरे में लाइए, कटहरे में लाइए। इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाई है। अब आज इस महंगाई की वजह से आप सोच लें, एक मुतवस्सित तबके का आदमी सोने के जेवर का तस्वुर नहीं कर सकता। ये किस तरह हुआ? किसने किया? यही नाअहल रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेसी जो हर बजट में अपनी तनख्वाह बढ़वा लेती है। ये चाहते हैं कि सारा जेवर, सारा सोना इनके ही पास रहे। इस सेटअप को तोड़ना होगा, नया सेटअप लाना होगा जो मरात याफ्ता तबके को खत्म करे। हमें जरूरत नहीं है मरात याफ्ता तबके की। ये झोंके हैं जो हमारे इक़्तिसादी निज़ाम को लगी हुई हैं। ये वो छेद हैं जो हमारे बर्तन में है, इक़्तिसादी बर्तन में। इस बर्तन को तोड़कर नया बर्तन बनाना होगा, जिसमें छेद न हो, जिसमें मरात न हो, मेहनत हो, जिनका एहतसाब हो, जो समझे कि वो कौम के खादिम हैं, ये अपने आप को कौम का आका समझते हैं। एप्लीकेशन लाओ, दरखास्त लाओ। ये सोच गुलामाना सोच है, आकाई सोच है, ये नौ आबादियाती निज़ाम की वाली सोच है। अभी तक हम इस नौ आबादियाती निज़ाम से छुटकारा नहीं पा सके हैं। जनाब जनरल आसिम साहब, हमें इससे निजात दिलाइए, तब यह अज़्म इस्तेहकाम का मिशन कामयाब होगा। ये जो जितनी शोर मचा रहे हैं ना अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ, ये उसमें शरीक है। आपको ये करना पड़ेगा, अंदर से सफाई करनी होगी, ताकि बाहर के दुश्मन को मौका न मिलेगी कि बाहर के दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, जो उसका काम आसान कर रहे हैं, ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और बाहर से दुश्मन हमला कर दे
آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ بھارت پاکستان کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہے. آپ کے پاس اس سے زیادہ ذرائع ہوں گے, آپ کو ان کی ہر حرکت کا علم ہوگا. یہ انتخابی نظام جو اقلیت کو اکثریت پر مسلط کرتا ہے, اسے بھی کوڑے دان میں ڈالنا ہوگا. صرف آپ کر سکتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں کیا غریب ہمیشہ غریب رہے گا؟ امیر ہمیشہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا؟ یہ غیر فطری سوچ ہے. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ حالات پر قابو نہیں پا سکتے, لوگ پھر مشتعل ہو جاتے ہیں. اگرچہ لوگ انقلاب فرانس کی مثال دیتے ہیں, لیکن وہ نوبت آنے سے پہلے اس کو حل کر دیجیے. یہ مراعات یافتہ طبقے سے مراعات چھین لیجیے, اور اگر نہ چھینے تو ان کو برطرف کر دیجیے, ان کو ختم کر دیجیے, ان کو کچل دیجیے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور یہ تباہی لانے والے ہیں. اور جناب جنرل صاحب, ٹیکس کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ایف بی آر کی موجودہ حیثیت موجودہ ڈھانچے کو توڑتے ہیں, اس لیے کہ یہ ادارہ 90% انڈائریکٹ ٹیکس عائد کرتا ہے اور وصول اس میں سے بھی کچھ نہیں کر پاتا. 10% ڈائریکٹ ٹیکس لیتا ہے, وہ تنخواہ دار طبقے سے وصول کرتا ہے. ٹیکس کی وصولی کے لیے یہ فیلڈ میں نہیں آتا, اور جو اعداد و شمار پیش کرتا ہے وہ مصنوعی ہوتے ہیں, کھوکھلے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے اندر اربوں کھربوں روپے کا گھپلا ہوتا ہے. جو ٹیکس جس شرح سے اس نے عائد کیے ہیں اس کے نتیجے میں تو کئی خرب روپے حاصل ہونے چاہیے, لیکن یہ چند خرب روپے حاصل کرتا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ روزانہ 5,56,000 بیرل پیٹرولیم, جو 5 کروڑ لیٹر سے بھی زیادہ ہے, اس کی مصنوعات استعمال ہوتی ہیں. ان پر جو ٹیکس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اگر چلیے ہم اس کو کم کر دیں 5 کروڑ لیٹر پہ بھی, کہ 100 روپے فی لیٹر, تب بھی تو 5 ارب بنتے ہیں. 365 دن سے ضرب دے دیں تو کیا ہوگا؟ ایف بی آر حساب کیوں نہیں دیتا ہے؟ ایف بی آر کے ملازمین کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کو بتائی جائے اور ان کا سراغ لگایا جائے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایف بی آر اور یہ موجودہ وزیر خزانہ جو غیر ملکی شہری ہے, ایف بی آر کی جانب سے 45 سے 50% ٹیکس لگانے کی دھمکی دیتا ہے. یہ ٹیکس نہیں, یہ ڈاکہ ہے, یہ ڈکیت ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. ان کے خلاف بھی تو کرنا چاہیے کچھ. یہ ادارہ پاکستان میں فیلڈ میں نظر نہیں آتا, صرف رشوت میں نظر آتا ہے. اس کا انحصار انڈائریکٹ ٹیکس پر ہے. رشوت اس کے خمیر میں رچ بس گئی ہے, اس لیے فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی. اسی لیے اس نے فائلر نان فائلر کی ناجائز ضد لگائی ہے. جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسوں پہ یہ پاکستان کے ان عوام سے بھی ٹیکس وصول کرتا ہے جن پر ٹیکس عائد نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ جبرن ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ان طاقتور لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے جو یہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں, نہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے, نہ پروڈیوسر سے, نہ بجلی کے بلوں سے, نہ گیس کے بلوں سے. یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ کہاں, کس خزانے میں جمع ہو رہا ہے؟ یہ کرپشن, ظلم اور دہشت گردی کی ماں ہے. جناب جنرل عاصم صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیوروکریسی, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہر بجٹ میں بڑھ جاتی ہیں, لیکن ان کی کارکردگی 0 0 0 0. یہ کام نہیں کرتے, چھٹیاں کرتے ہیں, ہفتے میں 2 دن چھٹیاں. آپ یہ بتلائیے, اتنی بھاری تنخواہیں, ہفتے میں 2 دن چھٹیاں, اور اسی طریقے سے جج بھاری بھاری تنخواہیں اور سال میں گرمی کی چھٹیاں, سردی کی چھٹیاں. یہ عدالتی نظام ہے؟ یہ انصاف کریں گے؟ ان لوگوں کی تنخواہیں غیر معمولی نہیں, ظالمانہ حد تک بڑھی ہوئی ہیں, منصفانہ نہیں ہیں. انہیں کیا پتا. اس کے بعد لاکھوں روپے کی مراعات, بجلی کے بل کہ 5,000 یونٹ تک بجلی فری, 600 لیٹر پیٹرول مفت, گیس کا بل ہزاروں کا فٹ
फ्री, टेलीफोन फ्री, मकान का किराया सरकार दे, तनख्वाह 9 लाख से 10 लाख। आपसे गुजारिश है कि इन सब की तनख्वाहें सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए 1 लाख रुपए कर दीजिए और उनको उसमें से इन पर शर्त आयद कर दीजिए कि इसी तनख्वाह से वो अपने बिजली का बिल, अपने गैस का बिल, अपनी पेट्रोल का खर्च, अपने मकान का किराया सब अदा करें। क्योंकि 20,000 से 30,000 रुपए माहाना आमदनी कमाने वाला शख्स भी यही कुछ तो करता है। अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल अपनी जेब से डालता है, अपनी बिजली का बिल अपनी जेब से अदा करता है, अपनी तनख्वाह से, अपनी आमदनी से अदा करता है, गैस का बिल अपनी आमदनी से अदा करता है, टेलीफोन अगर उसके पास है तो उसके पर भी वो खर्च करता है। इसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किस तरह करे? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि चंद लोग सारे वसाइल पर काबिल हो जाएं? जनाब आसिम मुनीर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बताया है, उनके यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये बताया, यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में, कि पाकिस्तान का जो तबका अशराफिया है, जो मराआत याफ्ता तबका है, वो सालाना 17.4 अरब डॉलर की मराआत इस्तेमाल करता है। 17.4 अरब डॉलर। हम आज 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के हाथों दुनिया के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। जरा इस छेद को बंद कर दीजिए, फिर हम जानते हैं। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो मुल्क में अमन हो जाएगा, दहशतगर्दी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इन दहशतगर्दों का खात्मा कीजिए, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और मुल्क में इस्तेहकाम भी आ जाएगा। हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।